الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ومن يره كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يساقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ طور کی آیات ہیں آخری. پچھلے ہفتے پوری سورہ تلاوت کر دی تھی اس امید میں کہ پورا بیان ہو جائے گا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا اور ہمت بھی کچھ جواب نہیں لگی تھی، اس لیے اتنی آیتیں باقی رہ گئی تھیں. یہ بتایا گیا تھا کہ سورت مکی ہے اور آخر تک مکی ہی صورتیں بیشتر آئیں گی، اور مکی صورتوں میں اساسی مضمون زیادہ بیان ہوتے ہیں. توحید رسالت اور آخرت کے اس صورت میں بھی یہی مضمون ہے. اوپر آیات میں آپ نے اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کے انجام کی کچھ تفصیلات سنی تھیں کہ ان کو کس طرح کا عذاب ہوگا اور ان کو کس طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا. پھر اس کے بعد مشرکین کی طرف سے جو مختلف اعتراضات ہوتے رہے، ان اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس میں آخر میں ایک بات یہ آئی تھی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود بنایا ہے، خود ان کا کلام ہے، خود گڑھ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے بھی صورتوں میں کئی جگہ یہ چیلنج دیا، اس میں بھی کہ اگر ان کو یہ انسانی کلام لگتا ہے تو اس طرح سے بنا کے لے آئیں، بنا لیں. یہ تو ان کو تو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر ناز ہے، اپنے سامنے ساری دنیا کو گونگا سمجھتے ہیں. تو فلیاتو بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں اپنے اس گمان میں تو اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لائیں. 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، بلکہ پونے 1500 سال ہو رہا ہے. 45 ہے نا، یہ ہجری ہے. اس سے پہلے بھی 10-11 سال پہلے جوڑ لیجیے. اور ساری دنیا آج تک لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں بنا سکی. چیلنج پہلے بھی تھا یہ اور آج بھی ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ لوگ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ کسی چیز کے یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا خود اپنے خالق ہیں، اپنے آپ کو پیدا کر لینے والے ہیں. یہ
یا یہ کہ انہوں نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، آخر یہ کس بوتے پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں؟ کوئی بنیاد اس کی ہونی چاہیے۔ جب یہ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ وہ بھی مانتے تھے۔ قرآن مجید کا خود بیان ہے دوسری جگہ پر کہ ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر کیوں نہیں یقین؟ بل لا یقینون، اس کے باوجود یہ یقین نہیں رکھتے اس کے اوپر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ ماننے کے لیے طرح طرح کے اشکالات اور اعتراضات کرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا کسی کو، تو مکے میں اتنے بڑے رئیس ہیں، اور طائف تو رؤوساہی کی آبادی تھی، وہاں بڑے ہی لوگ جا کر رہا کرتے تھے، تو طائف کے سردار ہیں بڑے بڑے، ان میں سے کسی کو رسول بنائے ہوتے۔ یہ عبداللہ اور آمنہ کی یتیم ہی کو رسول بنانا تھا اللہ میاں کو، جن کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، کچھ ہے بھی نہیں، کہ مطلب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیثیت تھے۔ خاندانی لحاظ سے اور نسبی لحاظ سے تو سارے عرب میں آپ، بلکہ ساری دنیا میں سب پر فائق تھے آپ اس وقت بھی، اس لیے کہ قریش کا احترام سب کرتے تھے، اور قریش میں بھی بنی ہاشم کا رتبہ سب سے بڑا تھا، اسی خاندان کے آپ تھے۔ حیثیت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، جا بھی حاصل تھا، اس لیے کہ آپ کے دادا تو سردار قریش تھے، بنگلہ نہیں تھا، کوٹھی نہیں تھی، تو یہ ذہنیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا تھا، کسی ایسے کو رسول بنا تھا، یہ جن کے پاس نہ بنگلہ ہے نہ کوٹھی ہے۔ حافظ جی سمجھ رہے ہیں؟ یہی ذہنیت آپ کی برادری کی بھی ہے۔ پیر ایسا چاہیے جو بنگلہ کوٹھی والا ہو، اسی مفتی کو فتویٰ مانیں گے جو بڑی مہنگی گاڑی پہ چلتا ہو اور بڑی پگڑی باندھتا ہو۔ تو یہ ذہنیت کون کی ذہنیت ہوئی؟ ہے نا؟ اسی بیماری میں دھیرے دھیرے سب مبتلا ہو گئے ہیں نا۔ اصل چیز دیکھنے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم اور تقویٰ کی صفت ملی ہے، یہ جو وصف ملا ہے، وہ چیز دیکھنے کی ہے۔ یہ اب بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، ورنہ آپ دیکھیے تو پچھلے علماء میں کوئی حلوائی ہے، کوئی خصاف ہے، خصاف میں جانتے ہیں موچی کوئی حلوائی ہے، حلوہ فروش، کوئی قدوری ہے۔ قدوری کے بارے میں قول یہ بھی ہے کہ وہ یا ان کے باپ ہانڈی بنایا کرتے تھے، ہانڈیوں کاروانی کمہار رہے ہوں گے، چاہے برادری کے کمہار نہ رہے ہوں، لیکن پیشہ تو تھا یہ سب تھے۔ ابو منصور ماتریدی غالباً واقعہ ہے، یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ ہم لوگ جیسے مسائل فقہیات میں امام حنیفہ کے مقلد ہیں، ویسی عقائد کے معاملے میں ہمارے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سنا تھا کبھی؟ آپ کو ہی خبر نہیں ہے کہ ہم عقیدے میں کس کی اتباع کرتے ہیں۔ ایک صاحب اتنا بڑا آدمی تھا یہ، ان کی کتابیں بھی کئی کتابیں ہیں، ابھی ان کی تفسیر چھپی ہے کئی جلدوں میں، اب مشکل ہے تفسیر، وہ مطلب بہت آسان نہیں ہے علماء کے لیے بھی سمجھنا۔ تو ایک صاحب ملنے کے لیے گئے ان سے ملاقات کے لیے، تو پوچھا کہاں ہیں؟ کہنے کہ وہ جو کھیت میں کام کر رہے ہیں، کھرپی لے کے گوڑ گاڑ رہے ہیں، وہی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ لوگ تھے۔ تو لوگ یہ دیکھ کر کے ان کے اندر وحشت نہیں پیدا ہوتی تھی، اور اب حال یہ ہے کہ آپ کو مفتی بھی ایسے ہی چاہیے اور پیر بھی ایسے ہی چاہیے، لوگوں کو بتانے کے لائق تو ہو نا، ہے نا؟ فتویٰ کس کا ہے؟ ارے وہ جو جھوپڑی میں رہتے ہیں، نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ذہنیت اگر میں کہوں کہ مشرکانہ ذہنیت ہے، اس لیے کہ مشرکوں ہی نے یہ اعتراض کیا تھا نا، تو اگر یہ کہا جائے کہ مشرکانہ ذہنیت ہے
کیا یہ بات غلط ہوگی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسے بھی حضرات ہوئے ہیں، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا کاروبار تھا، اور جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام تھا، جیسے بھی لوگ تھے، لیکن امت نے ہمیشہ قدر کی، علم کی اور تقویٰ کی۔ یہ نہیں دیکھا کہ ان کا کاروبار بڑا ہے یا یہ خود مزدوری کرتے ہیں، امت نے یہ نہیں دیکھا، تب تک امت فلاح کے راستے پر تھی۔ تو کہنے لگے کہ نبوت دینی ہی تھی اللہ میاں کو، ان کو دیتے، ان کو کیا دے دیا، یہ تو یتیم ہیں، ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا آپ کے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ اس میں سے جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں؟ ہاں، خزانے میں مال و دولت بھی ہے اور علم و فضل، جن میں سب سے بڑی چیز نبوت ہے، وہ بھی ہے۔ کیا نبوت بانٹنے والا خزانہ ان کے پاس ہے؟ ام هم المسیطرون، یا یہ کہ ان کا حکم چلتا ہے، یہ جس کے بارے میں کہتے ہیں فلانے کو تو اس کو اللہ میاں دیں، اللہ میاں سے پوچھ لیتے کہ بھائی کس کو نبوت دی جائے؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ جس میں چڑھ کر یہ سناتے ہیں آسمان پر بات، کیا آسمان پر یہ بات اللہ میاں نے کہی ہے؟ فلیات مستمعہم بسلطان مبین، تو اگر ایسا ہے تو اس میں سے جس نے سنا ہے وہ کوئی اس کی واضح دلیل پیش کرے کہ ہم وہاں سن کے آ رہے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس۔ یہ مشرکین کے مختلف عقائد کا رد کیا جا رہا ہے۔ یہ ابتدائی آیتیں ہیں نا، شروع اسلام میں، آغاز نبوت میں نازل ہوئی ہیں، تو ان کی اس طرح کی بدعقیدیوں کی اصلاح کی جا رہی ہے اور دو ٹوک جواب دیا جا رہا ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنی بیٹی اگر پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، سب نہیں لیکن یہ بھی رواج تھا، اور بیٹی پیدا ہونے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے۔ اور یہ تو آج بھی ہے، جبکہ آج لڑکیوں کے لیے ریزرویشن ہو گیا ہے، ہاں، اور نوکری ان کو جلدی مل جاتی ہے۔ الہ آباد شہر ہی میں بتاؤں کہ آپ خود ہی غور کر لیجئے، آپ کو لگے گا کہ لڑکا تو بیچارہ ہوائی چپل پھٹا پہن کے گھوم رہا ہے، اور لڑکی ٹیچر بنی اسکوٹی پہ جا رہی ہے پھٹافٹ۔ کیوں اقبال بھائی؟ تب بھی لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو لوگ لاکھوں چڑھاتے ہیں۔ آئی بات سمجھے؟ پچھلے اتوار ہی کو ایک صاحب نے بیان کیا تھا یہاں نا کہ ان کے پوتا ہوا تھا، لڑکا ڈبہ میں مٹھائی لے کے آیا تھا، اب یہ دفعہ دیکھا تو اسی چھوٹی سی پڑیا میں لے کے آیا۔ میں نے کیا بات ہے؟ میں کہا اس میں لے آئے، کہہ رہے لڑکی ہوئی ہے نا۔ ہاں، یہ آپ کی برادری کی حالت ہے نا، اب بھی یہ حالت ہے، جبکہ ریزرویشن ہو گیا، نوکری بھی ان کی زیادہ مل رہی ہے۔ تو یہ والی تو اللہ میاں کے لیے ہو گئی، تو ام لہ البنات ولکم البنون، ان کے لیے تو اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کر دیا انہوں نے، اور اپنے لیے لڑکے یہ کر دیا انہوں نے۔ امام راضی بڑے معقولی آدمی ہیں، مطلب معقولی کا مطلب ہے کہ ساری گفتگو ان کی ریزنل ہوتی ہے، عقلی گفتگو ہوتی ہے، بہت بڑے فلسفی بھی ہیں۔ انہوں نے یہاں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکی جو تجویز کیا انہوں نے، یہ عقلاً بھی خراب بات ہے، سمجھے؟ عقلاً بھی خراب ہے، اور اس لیے عقلاً خراب بات ہے کہ لڑکی کی ضرورت پڑتی ہے افزائش نسل کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر عورتیں نہ پیدا ہوں، لڑکی نہ پیدا ہوں، خالی مرد پیدا ہوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پیدائش بند ہو جائے گی اور نسل انسانی منقطع ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اور وہاں ایک بات اور لکھی ہے، تبھی تو میری سمجھ میں آیا ہے، لکھنے لگے
کہ اسی واسطے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، بکریاں کم ذبح کی جاتی ہیں۔ امام راضی نے لکھا ہے اس لیے کہ اگر بکریاں ذبح کر دی جائیں تو کہاں سے پیدا ہوں گی پھر، اس لیے بکرا ذبح کرتے ہیں۔ اگر 100 بکری ایک بکرا ہے تو کام چل جائے گا، نسل بڑھتی رہے گی۔ لیکن ہم کریلی شریف میں بیٹھ کے میری یہ بات ذرا کم اس لیے سمجھ میں آئی کہ سنا یہاں بکری گوشت سستا ہے، اب بکرا گوشت مہنگا ہے، تو چاہے جو وجہ ہو لیکن انہوں نے یہ بات تو پتہ کی لکھی نا، اگر بکرا 50 ہو بکری 1 ہو تو بکرے زیادہ پیدا ہوں گے، یعنی نسل زیادہ بڑھے گی کہ بکری 50 ہو بکرا 1 صحیح۔ کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ایک عورت ہو 4 شوہر ہوں تو لڑکا تو 1 پیدا ہوگا نا، اور اگر ایک مرد ہو 4 بیویاں ہوں تو اگر 4 دونی 8 نہ صحیح، جڑواں نہ صحیح، 1 پیدا ہوئے تو 4 پیدا ہو جائیں گے نا۔ تو اللہ میاں کی نسل تو چلانا نہیں ہے، اللہ تو واحد ہے نا، لم یلد ولم یولد ہے۔ اس لحاظ سے بھی اس کے لیے عقلی طور پر لڑکی جو تجویز کر رکھا ہے ان لوگوں نے، جنہوں نے اپنی عقل ہی کو اندھا کر لیا ہے، یہ امام راضی کہہ رہے ہیں۔ میں ان کی بات آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بڈھا بڑی دور کی کوڑی لایا تھے، ایسے ہی وہ فرماتے ہیں ام لہ البنات ولکم البنون، اللہ کے لیے 2 لڑکیاں اور تمہارے لیے لڑکے بیٹے، ام تصلہم اجرا فہم من مغرم مثقلون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی فیس مانگتے ہیں، کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ میں یہ تمہیں نصیحت کہہ رہا ہوں، یہ پیغام ربانی تم تک پہنچا رہا ہوں، فیس ہم کو دو؟ جس کے بوجھ سے یہ دبے جا رہے ہیں، اس واسطے آپ کی بات نہیں مانتے۔ کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ بعض لوگ کہیں لگے فلاں جگہ تقریر سننے جاؤ تو چندہ کی اپیل کر دیتے ہیں، جب جاؤ چندہ کی اپیل کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں کرتا، تب بھی لوگ نہیں آتے۔ ہاں، کم از کم آپ لوگ بتا دیا کیجیے کہ وہاں چندہ کی اپیل نہیں ہوتی ہے۔ کبھی آپ لوگ سفید داڑھی لے کر چلے آتے ہیں اور اپنے لڑکوں کو نہیں لاتے جن کی داڑھی نہیں نکلی ہے یا کالی ہے، حالانکہ ان کو زیادہ ضرورت ہے آپ سے زیادہ ضرورت ان کو ہے، اس لیے ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ آگے جھنڈا انہیں کو اٹھانا ہے۔ اب آپ تو جھنڈا اٹھانے کے لائق رہ نہیں گئے، گھر ہی میں سنبھال لیجئے، کچھ یہی بہت ہے، اور خود ہی سمجھ جائیے یہ بہت کافی ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ یہاں تو چندہ کوئی اپیل نہیں ہوتی نا کہ ایک مصلی کی جگہ میں اتنا لگ رہا دے دو، اور ایک لڑکے پر اتنا خرچ آتا دے دو۔ معلوم ہوا یہ ذہنیت بھی پچھلے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ ام تصلہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی فیس مانگتے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے، غیب کا علم ہے اور اس کو کہ کہیں بھول نہ جائیں اس کے حفاظت کرنے کے لیے لکھے لے رہے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا یہ لوگ آپ کے ساتھ کچھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ارادہ تو رکھتے ہیں برائی کرنے کا، تب بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں، اور یہ ان کی اہل باطل کی سرشت ہے کہ وہ یہ کریں گے۔ لیکن اہل ایمان کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ فالذین کفروا هم المکیدون، یہ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ داؤں انہی کے اوپر الٹا پڑ جائے گا، ان کی برائی کی تدبیر خود انہی کے اوپر الٹی پڑ جائے گی۔ لیکن کب؟ جب ہم الٹے نہ رہیں گے تب۔ آج جو ایسا کم ہو رہا ہے کہ ان کی تدبیریں ان پر بری پڑیں، الٹی پڑیں، وہ اس لیے کہ ہم سیدھے نہیں ہیں، اور اگر ہم سیدھے ہو جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ گولی ماری جائے گی ادھر، پلٹ کے آئے گی ادھر، یہ من جانب اللہ ہوگا۔ تو ہم یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا لوگ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے اس برائی کے وبال انہیں کے اوپر پڑ جائے گا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی ان کا کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بے نیاز ہے۔ اور پھر آگے ان کی ضد کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ اتنے ضدی ہر درم ہیں یہ کہ اگر ان کی ہتھیلی پر لا کے کوئی دلیل رکھ دیجیے تو بھی نہ مانیں گے یہ،
جب آدمی سوچ لے کہ نہیں ماننا ہے تو نہیں مانے گا وہ. تو ان کے اندر ضد ہے. چنانچہ اگر آپ ان کے فرمائشی معجزات بھی ان کو دکھلا دیں تو یہ ماننے والے نہیں ہیں. اگر یہ آسمان سے ٹکڑے آسمان کے گرتے ہوئے دیکھیں تو یقولو صاحب مرکوم، تو کہیں گے یہ آسمان کا ٹکڑا نہیں، غلط بول رہے ہیں، یہ بادل تہ بتہ گر رہے ہیں، یہ بادل ہے، یہ آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اس کو بادل کہہ دیں گے. یہ اس لیے کہ ان کو ماننا نہیں ہے. ورنہ ان کو ماننا ہوتا تو آپ کی نبوت کی صداقت کے دلائل روشن کی طرح واضح ہیں. تو اگر بادل کے ٹکڑے بھی گر جائیں تو نہ مانیں گے کہ بادل ٹکڑا نہیں، کہتے ہیں کہ وہ آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ بادل کے تہ بتہ ٹکڑے ہیں، وہ گر گئے ہیں. اس لیے کہ حق نہ جانتے ہوتے اور پھر روشن ہو جاتا، وہ واضح ہو جاتا تو مان لیتے. یہ تو جانتے ہیں کہ حق ہے یہ. چنانچہ ابو جہل وغیرہ نے تو اعتراف کیا. تو حق بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں. ضد ہے جناب شیخ تقدس مقام میں، فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ سقون. تو آپ ان کو نظر انداز کیجئے، چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں ان کے ہوش ہو جائیں گے. بڑا سخت دن ہوگا، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون. ایسا دن ہوگا کہ جس میں ان کی یہ سازش یا تدبیر کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جا سکے گی. وہ دن آنا ہے، لیکن یہ اس اطمینان میں نہ رہیں کہ وہ دن آئے گا جو دیکھا جائے گا، اس سے پہلے بھی کچھ ان کو نقد بھی مل جائے گا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. اور ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی عذاب سزا ہے. چنانچہ اس سے پہلے بھی سزائیں ملی ان کو. بدر میں مارے گئے، قتل کیے گئے، اور جنگوں لڑائیوں میں مارے گئے، مکہ فتح ہوا، سب کچھ تو ہوا، اس سے پہلے بھی سب ہوا ہے. اور ایسا نہیں کہ بس آج منسوخ ہو گئی ہے، یہ اب بھی ہو رہا ہے یہ، اور قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا. لیکن چونکہ ان کے مقابل میں جو اہل ایمان ہیں وہ اس معاملے میں کھوٹے ہیں، اس لیے اس درجے کی چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں. اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جہاں پختہ اہل ایمان اس زمانے کے لحاظ سے موجود ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اسی طرح نازل ہو رہی ہیں. جب آپ واقعات دیکھتے ہیں یا اخبارات میں پڑھتے ہیں تو اس نظر بھی دیکھا کیجئے. خبر کو خبر کی نظر سے نہ پڑھا کیجئے، عبرت کی نظر سے دیکھا کیجئے. ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گئے تھے افریقہ مصر وغیرہ ہو کر کے آئے تھے سفر کر کے، تو وہاں تشریف لے گئے تو لوگوں نے کچھ وہاں کی چیزیں بھی دکھلائیں جو آثار ہیں مشہور. تو فرمایا کہ دیکھا ہم نے وہاں ایسی نہیں دیکھا، بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھا، عبرت کی نگاہ سے دیکھا. تو یہ خبریں جو آپ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس نظر سے دیکھا کیجئے. تو وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. اور ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی عذاب ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. تو اب معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. اس وقت بھی چل رہا تھا، اب بھی چل رہا ہے، اور قیامت تک اسی طرح معاملہ ہی چلتا رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم ہے اس موقع پر کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ. آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر سے ڈٹے رہیے، جمے رہیے، صبر کیجیے. صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے راستے سے ہٹیے نہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے، اپنے راستے پر قائم رہیے، دل بدلو نہ بنیے، پارٹی نہ چھوڑیے. یہ ہے صبر کا مطلب. بات سمجھ میں آئی؟ اصول صحیحہ جو حق تعالیٰ نے عنایت فرمائے ہیں اس پر ہر حال میں قائم رہیے. بھوکے رہنے کی نوبت آئے تو، شکم شیر ہونے کی نوبت آئے تو، سردی ہو چاہے گرمی، لیکن حکم خداوندی پر ڈٹے رہیے.
یہ ہے صبر. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بہت ہی محبت سے لبریز یہ جملہ ہے، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. صبر کیجئے، جب ہماری نگاہوں میں ہیں، محبوب دیکھ رہا تو صبر آ ہی جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، کوئی کچھ بنا نہیں سکتا. جب یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ اگر تصور ہو گیا تو پھر صبر اس طرح آ جاتا ہے کہ جیسے جلتے پر برف کی سیل رکھ دی جائے. ایک واقعہ ہے لکھا ہوا. آج کل کے تو جو عاشق ہیں یہ سب لفنگے ہیں زیادہ تر، یہ سب عاشق نہیں ہیں. پہلے دنیاوی عاشق بھی جو ہوتے تھے، میں یہ نہیں فوت کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، حرام وہ بھی تھا حرام یہ بھی ہے، لیکن پہلے عاشق ہوتے تھے تو دنیا داری بھی پکے ہوتے تھے. تو ایسی ایک تھا کوئی بیچارہ من چڑھا کوٹھے پر، پکڑا لوگوں نے، نیچے لے آئے، دھنائی شروع کر دی. خوب دھن رہے تھے، کچھ بولا نہیں، رویا نہیں، مارتے مارتے لے کر آگے بڑھ گئے 10-20 ہاتھ، تو لگا چلانے. تو لوگوں نے کہا وہاں تو اس سے زیادہ مار پڑی تو رویا نہیں، اب تو اتنا مار بھی نہیں رہے تب بھی رو رہا ہے. اس نے کہا وہاں میری محبوبہ دیکھ رہی تھی کہ میں اس کے راستے میں مار کھا رہا ہوں، اس لیے نہیں رو رہا تھا، مجھے صبر تھا. اور اب وہ نہیں دیکھ رہی ہے اس لیے نہیں صبر آ رہا ہے. حافظ جی سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ارے آپ تو کہیے، ہاں آپ کہہ دیتے ہیں تو سمجھتا ہوں سب سمجھ گئے، دنیا سمجھ گئی. کہنے لگا وہاں محبوبہ دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی تھی اس کے راستے میں مار کھا رہا ہوں تو دل ٹھنڈا تھا کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے لیے میری درگت بن رہی ہے، اس لیے نہیں رویا. اب یہاں وہ دیکھ نہیں رہی ہے اسے رونا آ رہا ہے. یہ فاسقوں کا حال ہے، اور یہ اس کا حال ہے جس کی محبوبہ فانی باقی نہیں ہے. تو جس کا محبوب باقی ہو اس کے راستے میں اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، محبوب بھی ایسا ہو کہ بغیر اس کے چاہے ہوئے تکلیف بھی نہ پہنچا سکے کوئی، وہ نہ تو وہ صبر کرے گا، اور یہ کڑواہٹ بھی اس کو میٹھی معلوم ہوگی. اب تو معلوم نہیں، لیکن پہلے جو شادی بیاہ ہوتی تھی تو جب سمدھی لوگ جاتے تھے تو سمدھیوں کو اور اس کے جو سمدھی کے قریبی رشتے دار تھے براتیوں کو لڑکی والے شربت پلاتے تھے مرچا ڈال کر کے. پتہ ہے آپ کو؟ سب کا چالیاب ہیں، کہتے ہیں ہم چالیے ہیں. اس کو مرچوائن یا کچھ کہتے تھے، بہرحال تو مرچا ڈال کے دے دیں شربت پیے تو ظاہر بات شربت میں مرچا ملا تو کتنا خراب لگے گا. لوگ جانتے تھے کہ یہ ہوگا اور پھر بھی منہ میں لگاتے تھے، پیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھانے سے ملا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کھانت رہے ہیں، سب خراب لگ رہا ہے لیکن بھی مزہ آ رہا ہے اس کے اندر، اس لیے کہ سمجھانے سے ملا ہے. بات سمجھ شریف میں آئی؟ یہ سب باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہر چیز دوست میرسن نیکوس. جب آپ نے دوست بنا لیا حق تعالیٰ کو، محبوب بنا لیا، بناؤ یا نہ بناؤ محبوب حقیقی تو وہی ہیں. اگر بنا لو گے تو خیریت اسی میں ہے. تو اب جو کچھ حالات ادھر سے آ رہے ہیں اس پر صبر کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے مزہ پا رہے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. سنا نہیں ہے آپ نے کتنے صحابہ، ایک دو کے نہیں کتنے صحابہ کے واقعات ہیں کہ گردن کٹ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت باللہ، میں تو کامیاب ہو گیا. تو وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فِی إِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ سب کیجئے اس لیے کہ آپ تو ہماری نگاہوں میں ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد اور تعریف کے ساتھ پاکی بیان کیا کیجئے. یہ سبحان اللہ بحمدہ، یہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، یہ اللہ کا ذکر، یہ بہت بڑا مرہم ہے، یہ بہت بڑا مرہم ہے. جیسے بہت درد سے کوئی تڑپتا رہتا ہے تو اس کو درد کا انجیکشن ڈاکٹر لگا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ درد کا انجیکشن علاج نہیں ہے، اس سے درد فوری طور پر مزمحل ہو جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے. لیکن یہ تسبیح اور تحمید فوری طور پر آرام بھی پہنچاتا ہے اور یہ مستقل دوا بھی ہے. اس میں دونوں خاصیتیں ہیں.
تو ارشاد ہو رہا ہے ایک تو صبر کیجئے اور دوسرے تسبیح و تحمید کیجئے. کم حین تقوم، جب کہ آپ اٹھیے. کہاں سے اٹھیے یہ نہیں بتایا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بستر میں لیٹے رہیں رات میں اور اٹھیے بستر سے سو کر کے. تو مومن کی شان یہ ہے کہ جب بستر سے اٹھے تو اس کی جو آواز نکلے وہ تسبیح اور حمد کی ہونی چاہیے. چنانچہ شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور ایک روایت میں اضافہ بھی ہے اللہم اغفر لی یا ربی اغفر لی کبھی. اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ پھر نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. تو جب اٹھتا ہے یعنی نیند سے جب اٹھتا ہے، نیند سے جب اٹھتا ہے اور یہ اس طرح سے اللہ کی تسبیح اور تحمید اس نے کر لی. جو غیر مومن ہے وہ جب اٹھتا ہے تو پتہ نہیں زبان سے کیا نکالتا ہے نا. اور اب تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ جو سوتے وقت جو ہے موبائل دیکھتے رہیں گے، جو دیکھتے رہیں گے وہی خواب دیکھیں گے اور پھر وہی زبان سے نکالیں گے. مومن تو اللہ کا نام لیتے ہوئے سو جاتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو پھر یہ پڑھ لیتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اپنی دنیا بھی بنا لیتا ہے، عاقبت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی بنا لیتا ہے. اور یہ بھی مراد ہے کہ جب کسی مجلس میں ہو اور مجلس سے اٹھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتا ہے. چنانچہ روایت میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جب کوئی کسی مجلس میں ہو اور پھر مجلس پر خاص ہوئی اٹھا اور مختلف الفاظ آئے ہیں. ایک تو یہی کہ سبحانک اللہ بحمدک کہتا ہے یا سبحان اللہ بحمدی کہتا ہے یا سبحانک اللہم. ایک اور دعا ہے نا مجلس وہ زیادہ یاد ہے لوگوں کو، اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک کہتا ہے. بہرحال کسی بھی لفظ کے ساتھ حمد و تسبیح کرتا ہے. تو اگر اس مجلس میں کوئی بری بات نہیں ہوئی تو اس سے اس کے درجے بڑھتے ہیں، اور اگر کچھ لغو قسم کی باتیں ہو گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرماتے ہیں. یہ مطلب بھی ہے، عام ہے. کہیں بھی اٹھتا ہے، سو کے اٹھتا ہو، مجلس سے اٹھتا ہو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کیجیے. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ عام ذکر و تسبیح جو ہے، اور یہ بھی مراد ہے کہ مغرب اور عشاء اور تہجد کی نماز پڑھا کیجیے. کچھ رات کے کچھ حصے میں مغرب پڑھ لیا، عشاء پڑھ لیا، پھر بتوفیق الہی تہجد بھی پڑھ لی. اور تہجد کا ایک آسان نسخہ حدیث شریف بھی آیا ہے. اب بزرگوں نے معمول بتایا ہے کہ اگر تہجد کے وقت نہ اٹھ سکیں تو عشاء کے بعد ہی چند رکعتیں، 4 ہی رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو بالکل محروموں میں شمار نہیں ہوگا. بالکل محروموں میں شمار نہیں ہوگا. جیسے وہ بیچارہ پوڑیا میں 2 لڈو لایا تھا نا، تو چلو کچھ تو لایا نا، بالکل تو ہی خالی گیا نہ، ڈبہ صحیح پوڑیے میں صحیح، تو بالکل محروموں میں نہیں ہوگا. ابھی جب اللہ میں دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت نہیں اٹھ پاتا ہے، اسی وقت کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، اس کا مطلب مجھ سے تعلق رکھتا ہے یہ، تو پھر دھیرے دھیرے اس طرف سے توفیق ہو جاتی ہے اس وقت بھی اٹھنے کی، اس وقت بھی اٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اب وہ وقت بہت مبارک وقت ہے. وہ وقت وہ ہے جب کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ بانٹتے ہیں، بہت کچھ بانٹتے ہیں. اچھا بتائیے حافظ جی، اگر اس مہینے میں یہ اعلان ہو جائے حکومت کی طرف سے کہ جو گیہوں اور چاول وغیرہ ملا کرتا تھا وہ اس مہینے میں 4 بجے صبح ملے گا، تو یہ لوگ کارڈ لے کے پہنچ جائیں گے کہ نہیں؟ ہاں جائیں گے نا. اور وہاں سے روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس وقت بانٹتے ہیں. رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو سویا سو کھویا، جو جاگا سو پایا. تو اہل ایمان کا یقین
کیا اتنا بھی اس وعدے کے اوپر نہیں ہے؟ یہ تو راشن لینے والوں کا ہے، راشن ہوٹلوں کا ہے، اور وہاں تو یہ ہے کہ لیٹے لیٹے بھی مانگ لو، لیٹے، میں نے حدیث سنائی نا آپ کو کہ لیٹے لیٹے بھی مانگ لو۔ ایک حدیث میں تعرّا کا لفظ آیا ہے، تعرّا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی اٹھتا ہے تو کچھ جیسے تھوڑی سی آواز کے ساتھ، جس کو ہم بڑبڑانا کہہ سکتے ہیں، تو اس نے بڑبڑانے کی کیفیت میں یہ الفاظ کہہ دیے، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا، میں آسانی سے یاد کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں، تو بھی وہ پا گیا بہت کچھ، وہ پا گیا۔ تو اتنی بھی محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، اتنا بھی تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے۔ کل ایک صاحب آئے تھے، بڑے آفیسر تھے، ریٹائر ہوئے ہیں ابھی جلدی ہی، دیندار آدمی ہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن شریف پڑھا کیجئے، تلاوت تو کرتے ہیں، تھوڑا سا ترجمہ تفسیر بھی دیکھ لیا کیجئے، ایک ہی آیت کے صحیح، اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اور اس لیے خوش ہوں گے کہ دیکھیے اگر مجھے معلوم ہو جاتا ہے کوئی آدمی میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اتنا معلوم ہونے سے نہیں کہ لا کے کچھ ہم کو کھلا پلا دیا اس نے، ہاں، نہ رسگلہ سے گڑے کھلا دے، یہ بھی نہیں ہے، ہاں، تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری لکھی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ میں جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری نازل ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے، پڑھ ہی نہیں رہا ہے، سمجھ کر پڑھ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ میں خوشی نہیں ہوگی؟ ہاں، کیوں نہیں ہوگی؟ تو کتنا عمل ہم لوگ کرتے ہیں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا سمجھ میں، اسی میں کتنے لوگ ہیں اس پر عمل کرنے والے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا، فرمایا اللہ میاں کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ تلاوت سے، کلام اللہ کی تلاوت سے۔ کہنے کا سمجھ کے بغیر سمجھے، ان کا چاہے سمجھ کے ہو چاہے بغیر سمجھے ہو۔ اس سے معلوم ہوا اگرچہ خواب دلیل نہیں ہے، دلائل تو اور بھی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے تو ہے ہی نا بات کہ بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھے تو بھی اللہ میاں خوش ہوتے ہیں۔ یہی تو کتاب ہے دنیا میں کہ بغیر سمجھے تو بھی دونوں ہاتھ میں لڈو، اور سمجھ کے پڑھے تو دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں، سونے کا لڈو۔ وہ تو موتی چور کا تھا، اگر نہ سمجھ کے پڑھا، اور سمجھ کے پڑھا تو سونے کا لڈو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تم عمل لے لے فذبی ہوں، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ عام ذکر و تسبیح بھی مراد ہے اس سے، اور مغرب عشاء اور تہجد بھی مراد ہے، اوابین بھی اس میں شامل ہے۔ بھائی بارہ نجوم اور ستاروں کے غائب ہونے کے بعد بھی، یعنی صبح کے وقت فجر کی نماز بھی، فجر کی نماز سے مراد فرض نہیں ہے، یہاں فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بلکہ اس کی دو سنتیں جو ہیں، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی یہ 200 رکعت سنتیں جو ہیں دنیا مافیہ سے بہتر ہیں، دنیا مافیہ سے بہتر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو کبھی چھوڑا نہیں، تمام سنتوں میں سب سے زیادہ نعمت اسی کی ہے۔ ایک روایت صاحب ہدایہ نے، ہدایہ کا حاشیہ مجھے یاد پڑتا ہے، کسی حدیث کتاب میں تو یاد دیکھنا یاد نہیں ہے کہ لا تدعوہما ان تذکرکم الخیل، فجر کی 2 سنتوں کو مت چھوڑنا، چاہے تمہیں گھوڑے رون دے۔ مطلب کہ چاہے فرض چھوٹ جائے، سنت نہ چھوڑنا نا، ایسا نہیں نا۔ نہیں، میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آج کل لوگوں کی عقل دین کے معاملے میں الٹی ہی چلتی ہے۔ جب سنت کا یہ حال ہے، تمام ہے، تو فرض کا کتنا ہے تمام ہوگا؟ آپ بتائیے جو 5 وقتہ نمازی اپنے لوگ سمجھتے ہیں، ان میں سے بھی کتنے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن حالات تو سامنے ہے نا۔ جس نماز کی سنت کا نظیر بھائی یہ حال ہے، اس کے فرض کا کیا عالم ہوگا؟ تو فجر کی سنتوں کا یہ ہے، ان حدیث کی روشنی میں یہاں مراد فجر کی سنتیں ہیں کہ جب سورج رات میں بھی عبادت کی، جب ستارے ڈوب گئے اور سورج کی پو پھٹنے لگی اور صبح صادق طلوع ہو گیا، تو بھی اللہ کے نام پر اس نے، اور اللہ میں کرم دیکھیے، ان کی مہربانی دیکھیے، ان کی شفقت دیکھیے۔ ماں باپ سے بڑھ کر اللہ میاں شفیق ہیں۔ امتحان تھا، لڑکا رات بھر پڑھ رہا تھا،
اماں کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ پڑھ رہا ہے، جھوم رہا ہے، کہا بیٹا اب سو جا، اب صبح ہو گئی، سو جا، تو کوئی آرام کر لو نا، کچھ آرام کر لو۔ تو اللہ میں نے کہا ابھی تہجد بھی پڑھا، ابھی بھی پڑھا تھا، تہجد بھی پڑھا تھا، اب صبح ہو گئی، تو اللہ میں نے کہا دیکھو اب سے 2 رکعت پڑھو، اب زیادہ مت پڑھنا، منع کر دیا۔ اب فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے گا تو اشراق تک اب 2 رکعت سنت فجر کے علاوہ کوئی نماز نفل نہیں ہے، منع کر دیا۔ رات بھر عبادت کیا، اب آرام کرو۔ کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ ان سے بڑھ کر شفیق، رحمان اور رحیم کون ہو سکتا ہے؟ کیسے کیسے احکام ہیں تیرا، ان حکمتوں پر غور کریے، ان حکمتوں پر غور کیجئے تو جانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے بے اختیار اور اضطراری طور پر محبت ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر آپ غور کیجئے گا تب۔ یہاں تو ہم کو اللہ میں ہمیشہ شکایتیں رہتی ہیں، ہمیشہ اللہ میں شکایت ہے، اتنا دن سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ حاصل ہوا۔ ہاں، ایک دن ایک خاتون کہنے لگی کہ اتنا دن سے پڑھ رہے ہیں، اب تھک گئے، نہ پڑھیں گے۔ میں نے کہا پڑھو، یہی کیا کم ہے کہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے اور ثواب مل رہا ہے، یہی کیا کم ہے؟ ہاں، مجنون سے لیلا مل نہیں رہی تھی، ناز دکھلا رہی تھی کہ اپنا جنگل میں چلا گیا، اور وہاں جو ہے ریت کے اوپر اپنی انگلی سے لکھنے لگا لیلا 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 لیلا۔ تو کوئی پہنچ گیا اتفاق، گھومتے گھامتے وہاں دیکھا اکیلے بیٹھا ہوا یہ پاگل، کچھ لکھ رہا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خدرا تسلی می دہم۔ کہنے لگا کہ لیلا کے نام لکھ رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں، اسی طرح تسلی دے رہا ہوں، اسی طرح۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ ذکر کا، تسبیح کا، تحمید کا، تحلیل کا ہمیں حکم ہو رہا ہے، یہ تو محبوب حقیقی کا معاملہ ہے نا۔ ایسا محبوب حقیقی جو مالک حقیقی بھی ہے، اس میں ہماری تسلی کا سامان ہے، اور تسلی جھوٹی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو تسلی جھوٹی نہیں ہے، سب یقینی ہی یقینی ہے، یہ تو واقعی تسلی ہی کا سامان ہے۔ جھوٹی تسلی کا تو ریئیکشن بھی ہوتا ہے، یہاں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، سب صحیح لائن پر معاملہ چل رہا ہے۔ تو اوپر منکرین، معاندین، مشرکین، کفار، مخالفین اور دشمنوں کی ظلم، ستم اور ان کے ستانے کی تفصیلات کا تذکرہ تھا، اور ان تمام ان کے ظلم اور زیادتیوں کے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر بتائی، وہ تدبیر یہ بتائی کہ صبر کرو، صبر، اور دوسری بات یہ کرو کہ میرا ذکر کرو، تسبیح اور تحمید کرو، میری پاکی بیان کرو، میری حمد بیان کرو، میری تعریف بیان کرو، اور نماز پڑھو۔ یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہم کو۔ تو جب یہ تدبیر اختیار کرے گا کوئی، تو اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر بھی اس کو جو ضرورت ہوگی اس طرح کے اسباب مہیا فرما دیں گے، اس کے لیے ان اسباب کا مہیا کرنا آسان فرما دیں گے۔ لیکن آج تو ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے نا، ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، آج پریشانیوں کے علاوہ بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر بہت ہوا تو یہ بھی اس میں چاہتے ہیں کہ کسی کو بتا دو اتنا پڑھو، تو چاہتا ہے کہ ایک پوڑیا بھی لے کے کچھ دے دیں، تعویذ بنا کے پہنے، اسی سب ہو، ہمارا کام یہی کرتے ہیں مولوی صاحب۔ تو ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیجیے، اور اس تعلق پیدا کرنے کی تدبیر یہی ہے کہ اس کے ذکر اور اس کی تسبیح اور اس کی تحمید میں لگیے۔ لیکن سن لیجئے، ذکر، تسبیح اور تحمید کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کیجیے۔ اگر اس کی اطاعت نہیں کی تو تسبیح و تحمید کچھ کام نہ آئے گی، اور دھیرے دھیرے اس کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی۔ یعنی ایک آدمی یہ کرے کہ نافرمانیاں بھی کرتا رہے، حرام بھی کھاتا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے، یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کل مطیعین ذاکر للہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنے والا ہے۔ جب کوئی معاملہ آپ کے سامنے آیا اور آپ نے سوچا
کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو کیوں سوچا؟ اس لیے سوچا کہ اللہ یعنی اللہ میں یاد آئے نا، تبھی تو سوچا نا، بس یہی ذکر اللہ ہے۔ اچھا خیر بات بڑھتی جا رہی، بھی گھڑی میں نظر پڑی تو 10 بج گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کچھ شب برات کے بارے میں کہہ دینا، اور میں تھک گیا ہوں تو کیا کہوں، لیکن تھوڑا سن ہی لیجیے۔